کہ کس طرح ان کے لیڈر جو سے ہیں they themselves acknowledge that we are used. I just want to add one point. جس طرح جنرل صاحب نے کہا ہے کہ یہ جو بلوچستان کے کانٹیکسٹ میں گیجٹس کا بہت بڑا ایک وہ ہے، لیکن اس سے زیادہ ایک اور چیز ہے جو باقی اسلام آباد، باقی پاکستان اس کو ریئلائز کرتا ہے، لیکن بلوچستان کے کانٹیکسٹ میں جب پچھلی حکومت میں جب ایک امپیزمنٹ کی پالیسی آئی تھی، ٹی ٹی پی کی صورت میں ہم دیکھ رہے تھے کہ ان کو جیلوں سے نکالا جا رہا تھا، آبادکاری کی باتیں ہو رہی تھی، سیم پریکٹس واز ڈن ان بلوچستان. وہ جو ٹیررسٹ گروپس تھے، جو سیپریٹسٹ گروپس تھے، ان کے کتنے سارے ایسے کمانڈرز تھے جن کو جیلوں سے چھوڑا گیا اور انہوں نے واپس جا کے کیمپس اسٹیبلش کر لیے، اور وہ کیمپس اسٹیبلش کر کے دوبارہ ریاست. تو یہ جو ایک امپیزمنٹ کی پالیسی تھی وہ بھی ایک میجر ریزن ہے. اور یہ جو ایک کنفیوژن ہے بلوچستان کے کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہوں کہ بلوچستان کے کانٹیکسٹ میں تو ریاست یا اسٹیٹ جو ہے وہ ایک ڈیول مائنڈ سیٹ میں ہے. آپ امیجن کریں کہ جو ٹیررزم ان دا نیم آف ریلیجن، اٹ از ٹیررزم ایوری ویئر اور ایوری ون سیز دیٹ. اور ان آر کیس یہ جو وائلنس ہے جس کا میں نے جیسے پہلے کہا کہ نہ ہماری روایت سے تعلق، نہ ہمارے حقوق سے تعلق، اور نہ اکانومی سے اس کا کوئی تعلق، اس ٹیررزم کو آپ میڈیا نے یہ نام دیا ناراض بلوچ کا. دس نیم واز گیون بائی یو. آئی ایم ناٹ فنگرنگ اینی ون آف یو، بٹ دس واز انیشیٹڈ بائی دا میڈیا کہ یہ ناراض بلوچ ہے. یہ کون سی ناراضگی ہے ٹیررزم میں؟ اور پھر کانسٹیٹیوشن کے جو آرٹیکل 5 ہے، اٹ از ویری کلیئر، انکنڈیشنل لائلٹی. فار دیٹ یہ ضروری نہیں ہے کہ بے روزگاری ہوگی تو میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، مجھے اگر سڑک بجلی نہیں ہوگی تو میں وائلنس پہ اتر آؤں گا. رائٹ آف وائلنس جو ہے وہ مونوپلی جو ہے وہ صرف اسٹیٹ کے پاس ہے، وہ چاہے اسٹیٹ آف پاکستان ہو یا کوئی اور اسٹیٹ ہو. تو اس رائٹ کو جب کوئی ایکسرسائز کرتا ہے تو اس کو ایز اے ٹیررسٹ ہی ٹریٹ کرنا پڑے گا. میرا جو دکھ ہے، میرا جو وہ ہے، وہ فار لاسٹ مینی ایئرز میں اس کی بار بار پرچار کر رہا ہوں کہ اس ٹیررزم کو، اس وائلنس کریں. یہ وائلنس جو ہے وہ ہر جگہ پر سیم ہے. اور مقصد کیا ہے؟ مقصد صرف ایک ہے کہ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جتنے بھی یہ بلوچ سیپریٹسٹ گروپس آپ کو بڑے لبرل کہتے ہیں، بٹ وہاں بلوچستان میں دے آر ان ہینڈ اینڈ گلوز ود دیز خوارج. ان کا اتحاد کس نے کرایا؟ ان سب کی میں کہتا ہوں نا کہ نانی ایک ہے، تو وہ نانی جو ہے وہ انٹیلیجنٹ کہتے ہیں، تو وہ را ہے. وہ نہ صرف ان کو یونائٹ کر رہا ہے، اور ایسے فورسز کو جو آئیڈیالوجیکلی ایک دوسرے سے بہت دور ہیں. اب آپ اندازہ لگائیں کہ وہاں پر بلوچستان میں چاہے وہ ٹی ٹی پی ہو، چاہے وہ بی ایل اے ہو، اور پھر ان کے اندر یہ جو بلوچ گروپس ہیں ان کے آپس میں بڑے شدید اختلافات رہے ہیں. ان سب کو یونائٹڈ کرنے میں، براس کی صورت میں آگے لانے میں کون ہیں ان کے ہینڈلرز؟ ناؤ اٹ از ریٹن آن دا وال. وی ہیو سرکمسٹانشل ایویڈنسز، بٹ آف کورس دس از ناٹ دا پلیٹ فارم کہ جس میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں. بٹ اسٹیٹ ہیز ایوری ایویڈنس کہ یہ کس طریقے سے افغانستان کے اندر بیٹھ کے پلان ہوتا ہے، اور پھر جو سبورژن ہے اس کو کس طریقے سے آگے لے کے جایا جا رہا ہے. تو یہ ساری ریزنز مل کے آپ کو سرچ نظر آ رہا ہے. بٹ لیٹ می اشور مائی سٹیزنز آف پاکستان، آر سیکورٹی فورسز ہیز دا کیپیسٹی اینڈ کیپیبلٹی کہ وہ اس میس کو انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلدی ہینڈل کر لیں گے. آپ دیکھیں، دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم کہ یہ سرج آپ کو نظر آ رہا ہے. بیک ان 2009 اف یو ریمبر، بیک ان 2009 پھر ہم نے یہ امپیزمنٹ کی پالیسی کی، اور اس امپیزمنٹ کے پالیسی کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ بی ایل اے نے میزان چوک پہ جلسہ کیا تھا. کوئٹہ میں بات کر رہا ہوں، جو لوگ کوئٹہ جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ میں لیٹر آن آپ نے دیکھا کہ پھر 2018 کا جو الیکشن تھا وہ سب سے پیسفل الیکشن تھا بلوچستان کی ہسٹری میں. یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، اور ہماری یہ کیپیسٹی ہے جہاں ہمارے سیکورٹی فورسز، پاکستان کی فوج، ایف سی، وہاں ہم اپنی سی ٹی ڈی پولیس اس کو اسٹرینتھن کرنے جا رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ جو یہ اے ایریاز کا کنورژن ہے، اے ایریاز اور بی ایریاز کی ڈویژن ہے، اس کو ختم کرنے جا رہے ہیں. لیویز کو ایک ہولسم گورنمنٹ اپروچ آ رہی ہے. اور جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے، آپ اس جنگ کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور پاکستان پورے کو سمجھنا چاہیے کہ بلوچستان میں ایسا فیل ہوتا تھا کہ یہ لڑائی اسٹیٹ کی لڑائی نہیں ہے، یہ صرف فوج اور وہ سو کالڈ سرمچار جو ہیں یا دہشت گرد جو ہیں ان کی لڑائی ہے. یہ لڑائی گورنمنٹ آف بلوچستان کی ہے، یہ لڑائی میڈیا کی ہے، انٹیلیجنشیا کی ہے، جوڈیشری کی ہے. یہ لڑائی اسٹیٹ کے تمام،
اور وہ ہمارے ملک کو وائلنس کے ذریعے توڑنا چاہتے ہیں، اور اس وائلنس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس جو اور ٹولز ہیں وہ ان ٹولز کو بھی استعمال کریں. تو وی ہیو ٹو ریئیکٹ ایز اے اسٹیٹ اینڈ وی آر ریئیکٹنگ، اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جلدی فرق نظر آئے گا. السلام علیکم. زرمین ڈی جی صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسے کہ بلوچستان میں دیکھا جاتا ہے کہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے کافی آوازیں اٹھائی جاتی ہیں، خاص کر کے مسنگ پرسنس کے حوالے سے یہ معاملہ سوشل میڈیا پہ بھی زیر گردش رہتا ہے. اس سے کتنا لنک ہے ٹیررزم کا؟ سیکنڈلی سی ایم بلوچستان صاحب آپ سے یہ سوال ہے کہ کیونکہ جیسے آپ نے بات کی کہ یہ لڑائی بلوچستان کی بھی ہے، تو قانون سازی اس کے لیے جو ہے وہ کیا کی گئی ہے، کتنی ضرورت ہے، پرماننٹ سولوشن کیا ہے اس چیز؟ ڈائسی سبجیکٹ ہے اور یہ بڑے عرصے سے انڈر ڈسکشن ہے. اب یہ ڈائسی کیوں ہے کہ ایک تو اس کا کاؤنٹ ڈائسی ہے. میں کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دینا چاہتا کہ ایک شخص بھی مسنگ ہے، اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، بٹ آپ نے دیکھنا ہے سیلف ڈسپیرنس، انفورس ڈسپیرنس، یہ ساری چیزوں میں بڑا فرق ہے. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ یہ اسٹیبلش کر لینا کہ کس کو کس نے مسنگ کر لی ہے. دو اٹ از ڈیوٹی آف دا گورنمنٹ کہ وہ ڈھونڈے، جیسے گورنمنٹ چور ڈھونڈتی ہے، جیسے گورنمنٹ دہشت گردوں کے پیچھے جا رہی ہے، یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی شخص مسنگ ہے تو اس کو ڈھونڈے کہ وہ کہاں ہے. لیکن اگر ایک پروپیگنڈا ٹول کے طور پہ اس کو استعمال کیا جائے اگینسٹ اسٹیٹ آف پاکستان اینڈ اگینسٹ پاکستانز اتھارٹیز جو کاؤنٹر ٹیررزم کر رہے ہیں، ان کے اگینسٹ اس کو ایز اے پروپیگنڈا ٹول استعمال کیا جائے تو اس کی مذمت کرنی چاہیے. اور یہ ریجن میں اگر آپ دیکھیں، دنیا میں دیکھیں تو دنیا میں کیا پاکستان میں صرف مسنگ پرسنز ہیں؟ آج دنیا کے جو ڈیولپڈ نیشنز ہیں، ڈیموکریٹکلی بڑے ڈیولپڈ ہیں، فزیکلی بڑے ڈیولپڈ ہیں، وہاں پر مسنگ پرسنز کی تعداد کیا ہے؟ یو ایس میں کتنی ہے؟ یو کے میں کتنی ہے؟ پھر ریجن میں اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کے علاوہ وہ ممالک ہیں جہاں پر مسنگ پرسنز کی تعداد ہے. پھر پاکستان کے اندر کے پی کے میں باقی جگہوں پر یہ ایشو ہے، لیکن بلوچستان والے کو بار بار رپیٹ کیوں کیا جاتا ہے؟ جسٹ ٹو یوز اٹ ایز اے پروپیگنڈا ٹول اگینسٹ اسٹیٹ آف پاکستان. اور اس کا جو تعلق ہے، آپ نے کہا کہ اس کا شاید دہشت گردی سے تعلق، دیکھیں جو ٹیررسٹ ہے وہ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، وہ اس بنیاد پہ نہیں لڑ رہا. یہ جو کنفیوژن ہے، میں بار بار آپ صحافی دوستوں کو، خاص طور پہ اسلام آباد میں ہم بلوچستان کے لوگوں کو اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے. آپ کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یہ جو ٹیررزم ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے انڈر ڈیولپمنٹ سے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ڈیپریویشن سے. یہ کمپلیمنٹ ضرور کرتا ہوگا. اور یہ ان پیرلل ڈیولپمنٹ جو ہے، یہ صرف کیا بلوچستان کا مسئلہ ہے؟ جو ڈیولپمنٹ اسلام آباد میں ہے کیا وہ گجر خان میں ہے؟ جو ڈیولپمنٹ کراچی میں ہے کیا وہ جیکب آباد میں ہے؟ جو لاہور میں ہے کیا وہ ساہیوال میں ہے؟ سو اینڈ سو آن جو کوئٹہ میں ہے کیا وہ ڈیرہ بگٹی میں ہے؟ تو یہ آرگومنٹ جو ہے، یہ آرگومنٹ ہی ٹھیک نہیں ہے. وہ خالصتاً انٹیلیجنس ڈریون وار اینڈ دے وانٹ ٹو بریک دس کنٹری، یہ ان کا ٹارگٹ ہے اور وہ وائلنس کے تھرو کرنا چاہتے ہیں. اب ہم اپنے اس پروپیگنڈا ٹول سے ان کو گلوریفائی بھی کرتے ہیں، ان کو سمپتائزرز بھی مل جاتے ہیں، یہاں پر بھی مل جاتے ہیں، مین لینڈ میں بھی، بلوچستان میں بھی مل جاتے ہیں، جو ان کے لیے لیجیٹیمیٹ وائسز ہوتے ہیں. وہ لیجیٹیمیٹ وائسز کی ان کو ضرورت ہے. جو بشیر زیب جو بی ایل اے کا سربراہ ہے، کیا وہ آ کے ادھر تقریر کر سکتا ہے پریس کلب کے سامنے؟ بٹ میں کر سکتا ہوں، یا میری طرح کا کوئی اور پارلیمنٹیرین کر سکتا ہے، یا کوئی سو کالڈ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کر سکتا ہے. اور ہیومن رائٹس کی جو بات آپ کر رہے ہیں، ہیومن رائٹس کی وائلیشن تو بی ایل اے کی طرف سے ہو رہی ہے، ٹیررسٹ گروپس کی طرف سے ہو رہی ہے. وکٹم کی وائس کیوں نہیں ہے اس پاکستان میں کوئی؟ یہ جو آج ٹرین پہ حملہ ہوا ہے، جو آرمی پرسنل، ملٹری پرسنل، پولیس پرسنل who is not carrying a weapon, a one who is going for a holiday, a one who is like traveling، وہ ٹریولر تصور کیا جاتا ہے، وہ انوسنٹ تصور کیا جاتا ہے. اور آپ ٹریولرز پہ حملہ آور کرتے ہیں. اس وکٹم کی وائس جو ہے وہ بہت کم ہے، اور ان کو گلوریفائی کرنے کے لیے وہ بہت ساری قوتیں جو ہیں یہاں پر بھی بیٹھ کے، کچھ وہاں پر بھی بیٹھ کے ایک ایسا ماحول بنائے ہوئے جیسے اسٹیٹ آف پاکستان نے کوئی ایسی ایٹروسٹیز کر دی ہیں بلوچستان میں کہ جس کی وجہ سے یہ وائلنس ہے. نہیں، یہ اسکول آف تھاٹ آیا کب؟ یہ اسکول آف تھاٹ آیا جب حیدرآباد سازش کیس ہوا. امیجن کریں کہ یہ بلوچ نیشنلسٹ، سب نیشنلسٹ ڈکٹیٹر ضیاء الحق سے ڈائلاگ کر رہے تھے اور ڈیموکریٹ ذوالفقار علی بھٹو سے لڑ رہے تھے. تو جب وہاں پر آ کر حیدرآباد میں یہ سازش کیس کے دوران دو اسکول آف تھاٹ ایمرج ہوئے. ایک خیر بخش مری کا، جس کا یہ خیال تھا کہ ہم پاکستان کو وائلنس کے ذریعے توڑیں گے،
اور دوسرا میر غوث بخش بزنجو کا، جن کا یہ پوائنٹ آف ویو تھا کہ نہیں، پولیٹیکلی ہم اپنے رائٹ اسٹیٹ آف پاکستان سے لیں گے، اور ایک طرف ڈیپ پرشین اسٹیٹ اور ایک طرف انسٹیبل پشتون افغان اسٹیٹ جس پہ اور بھی بہت ساری قومیں بستی ہیں، انسٹیبل اسٹیٹ. تو بلوچستان کا جو وہ ہے وہ سب سے خوبصورت جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ الحاق ہے، اور وہ الحاق ہم نے اپنی مرضی سے کیا ہے اور اس الحاق کو ہم نے مضبوط کرنا ہے. تو وہ یہ دو اسکول آف تھاٹ آئے، اور تاریخ نے ثابت کیا کہ جو پولیٹیکل مومنٹس تھی بلوچستان کی جتنی بھی رائٹس تھیں وہ سب کی سب آپ کے پارلیمنٹ نے دی، چاہے وہ 1 یونٹ کا ٹوٹنا تھا، چاہے وہ 18th امینڈمنٹ کا تھا پاس ہونا تھا. 18th امینڈمنٹ میں تو وہ جو ہماری کامپرس جماعتیں تھیں جو سٹرگل کر رہی تھیں فار پروونشل اٹامنی، اس سے کہیں زیادہ مل گیا. وہ جو امیجن کرتے تھے اس کی امیجنیشن سے بھی زیادہ. سو اس کا کوئی ہیومن رائٹ سے تعلق نہیں ہے. دوسرا جو آپ کے سوال کا کمپوننٹ ہے دیٹ از لا فیئر. ون از وارفیئر اینڈ ون از لا فیئر وچ از ویری 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 امپورٹنٹ. ہم نے آپ کو جیسا جل صاحب نے کہا کہ نیشنل ایکشن پلان، میں سمجھتا ہوں کہ نمبر 1 پہ اگر اس ملک میں کوئی کانسٹیٹیوشن ہے کہ کانسٹیٹیوشن ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے، دوسرے نمبر پہ COD کو اگر آپ کہیں چارٹر آف ڈیموکریسی کو، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس بہت امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہے جو نیشنل ایکشن پلان ہے، اور اس پر دوبارہ بیٹھا بھی جا سکتا ہے. آج کے حالات میں بھی دوبارہ لیڈرشپ کنسنسس کرے اور اس پر دوبارہ بھی بیٹھا جا سکتا ہے. لیکن اس میں ہے کیا، اس میں زیادہ لا فیئر کی بات ہے. ہم نے کیا کیا، ایک ٹیررسٹ پکڑے ہیں. آپ کو پتہ ہے بلوچستان میں جو پروسیکیوشن ہے اس کی جو ریٹ ہے دیٹ از جسٹ 0.5% سم تھنگ. کیا کرے؟ تو لا فیئر میں سپورٹ کس نے دینی ہے؟ لا فیئر میں سپورٹ میری کلاس نے دینی ہے، ہم پولیٹیشینز دینی ہے، مین سٹریم لیڈرشپ نے دینی ہے، مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز نے دینی ہے، جس کا میں خود بھی حصہ ہوں. لیکن بدقسمتی کیا ہوئی بلوچستان کے کانٹیکسٹ میں، فار لاسٹ 30 ایئرز ایک خاص قسم کا بیانیہ بار بار بول 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 رائٹس کہہ کے ایوری ون ان پاکستان از کنفیوزڈ. اور ہمیں یہ کنفیوژن ہے کہ جی یہ ہیومن رائٹس اور یہ کوئی حقوق کی جنگ ہے. پیورلی اٹ از اے ٹیررزم. اس کا کوئی تعلق نہیں ہے حقوق سے. تو لا فیئر میں امپروومنٹ کی ضرورت ہے. پروونشل گورنمنٹ اپنی جگہ کر رہی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہماری ایک لا جو ہے وہ نیشنل اسمبلی کے اسٹینڈنگ کمیٹی میں ہے. اس کو ہم کل بھی ہم نے آنریبل پرائم منسٹر سے ریکویسٹ کی تھی، اس کو ہم سپیڈی کر رہے ہیں، جس پہ ہمیں وہ سینٹرز مل جائیں گے کہ جہاں ہم انٹروگیشن کر سکیں گے، ٹیررسٹ کو رکھ سکیں گے. تو دیٹ ول بی اے بگ لیگل سپورٹ فرام دا فیڈرل گورنمنٹ.